السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 14 سورہ الحجر اور آیت نمبر 45 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المتقین فی جنات وعیون۔ لفظی ترجمہ: ان المتقین، بے شک متقی لوگ، فی جنات، باغوں میں ہوں گے، وعیون، عین یا نون، اور چشموں میں۔ ادخلوها بسلام آمنین۔ ادخلوها، داخل ہو جاؤ ان میں، بسلام، سلامتی کے ساتھ، آمنین، امن سے رہنے والے۔ بسلام، سلامتی کے ساتھ، یعنی سلامتی ہر قسم کی آفات سے، امن ہر قسم کے خوف سے امن۔ یا پھر یہ مطلب ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو یا فرشتے اہل جنت کو سلامتی کی دعا دیں گے، یا پھر اللہ کی طرف سے ان کی سلامتی اور امن کا اعلان ہوگا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ وَنَزَعْنَا، نون زا عین، اور ہم نکال دیں گے، ما فی صدورہم، جو ان کے سینوں میں ہے۔ کیا چیز سینوں میں ہے؟ من غل، غین لام لام، بغض میں سے، اخواناً، بھائی بھائی بن کے، علی سرورن، سین را را، تختوں پر، متقابلین، قاف با لام، آمنے سامنے ہوں گے۔ یعنی انسان کی جو سب سے بڑی کمزوری کیا ہوگی؟ حسد اور بغض۔ اور جنت میں جانے کی شرط کیا ہے؟ دل میں بغض بالکل نہ ہو، دل کی صفائی ہو، حسد اور عداوت سے پاک دل ہو۔ اب آپس میں رنجشوں کی دراصل دو بنیادی وجوہات ہوتی ہیں۔ نمبر 1، سرکشی، یعنی اپنے آپ کو بڑی چیز اور دوسروں کو کمتر سمجھنا۔ دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ غلط فہمی، کسی کے بارے میں کچھ نہ جاننا۔ سرکشی فارسی زبان کا لفظ ہے، اس سے مراد تکبر ہے۔ اور جنت میں جانے کے لیے سینوں کی صفائی بہت ضروری ہے، اور بغض جتنا زیادہ ہوگا آپ نیکی کے مواقعوں سے کیا ہوگا؟ محروم رہیں گے۔ بغض رکھنے والوں کے دلوں میں نفرت یا عناد ہوتی ہے، وہ کبھی مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں، کبھی غیبت اور کبھی طعنے دیتے ہیں۔ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین۔ لا یمسہم، میم سین سین، نہیں چھوئے گی ان کو، فیہا، اس میں، نصب، نون صاد با، کوئی تھکاوٹ، وما ہم، اور نہیں وہ، منہا، اس میں سے، بمخرجین، نکالے جانے والے۔ اب دیکھیں یہاں پر جو پیچھے ہم نے دیکھا کہ انسانی تعلقات میں سب سے زیادہ اذیت ناک بات کیا ہوتی ہے؟ یا تو آپ کسی کے خلاف بولیں یا پھر دوسرا آپ کے خلاف۔ تو سرکشی کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ معاملات آسانی سے حل نہیں ہوتے، غلط فہمی سے پھر بھی دور کر لیے جاتے ہیں، اور یہ انسان کی بنیادی کمزوریوں میں سے ہیں۔ یہاں متقین کی جنت کی بات ہو رہی ہے، تو تھوڑی بہت بھی چیز جو سی ہے نا، یعنی بغض ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ وہاں پر نکال لیا جائے گا۔ مختلف صحابہ کے درمیان بھی یہ تقویٰ کے باوجود ہوا تھا، لیکن ان کے درمیان غلط فہمی ہوئی تھی، سرکشی نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیوں ہوئی تھی؟ صرف غلط فہمی کی وجہ سے۔ سرکشی کی وجہ سے سزا بھگتنی پڑے گی، جبکہ غلط فہمی کی وجہ سے
معافی مل جائے گی۔ اور اس میں جو ہے کہ وہاں پر کوئی تکلیف نہیں چھو سکتی اور نہ ہی وہاں سے وہ کبھی نکالے جائیں گے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں سے کہا جائے گا کہ تم ہمیشہ تندرست رہو گے، نہ بیمار ہوگے، ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بوڑھے نہ ہوگے۔ تو یہ دیکھیں یہ کس قدر خوبصورت باتیں ہیں جو ہمیں ان آیات میں ملتی ہیں۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ نبئ نون با حمزہ خبر دے دو، عبادی میرے بندوں کو، انی بے شک میں، انا الغفور الرحیم میں بھی بخشنے والا ہوں، رحم فرمانے والا ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ۔ وَأَنَّ اور بے شک، عذابی میرا عذاب، ہوا وہ، العذاب ایسا عذاب ہے، العلیم جو دردناک ہے۔ ان آیات میں جہاں اللہ کی صفت رحمت بیان کی گئی ہے تو دوسری طرف عذاب کا بھی ذکر ہے، مگر ہم تو صرف ایک ہی کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے کوئی بھی اللہ کی مرضی کے مطابق چلنے کی بجائے اپنی ہی مرضی پر چلتا رہے اگر رحمت کے ساتھ تو پھر کبھی بھی عذاب کا ذکر نہ ہوتا۔ یہ دونوں احساسات ایمان اور خوف کے درمیان توازن رکھتے ہیں، انہی سے دین متعدل کہلاتا ہے۔ اسی لیے انسان نہ تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو اور نہ ہی عذاب سے بے خوف ہو۔ چلے آیت نمبر 50 تک آپ لوگوں کا لیسن ہے، اس کو اچھی طرح سے ضرور ذہن نشین کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔